بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ شداد کی جنت کے بارے میں ہے کہ اس نے کس طرح زمین پر جنت بنائی اور عبرت کا نشان بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شداد بولا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بنواؤں گا۔ اس دن سے وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ اپنی جنت تعمیر کرواؤں اور وہ جنت ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی جنت جیسی ہو۔ اس کے لیے اس نے اپنے بھانجے زحاق، جو کہ ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا اور اطراف و اجناب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس ہرن نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔